السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ رومان کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، پہلے دیکھتے ہیں ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں افضل ایوبی صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے تاجروں کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کے لیے ہماری آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے یہ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ بات یہ ہے، اس وقت تاجر ایسے یتیمی اور بے یار و مددگاری کی کیفیت میں پھر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ دکانوں کا، مارکیٹوں کا یہ عالم ہے کہ تاجر صبح آتا ہے اور سو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ایسے میں ٹیکسوں کا وصولی یا ٹیکسوں کے لیے کچھ ایسا میکانزم لا کر امپلیمنٹ کرنا وہ ایک دیوانے کے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اکنامک ایکٹیویٹیز کے بغیر آپ تاجروں سے کوئی ٹیکس لے لیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ کو ٹیکسوں کا نظام بھی ٹھیک کرے۔ ہم تاجر لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کے جو صحت، تعلیم اور دیگر ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے جو ٹیکسوں کے ذریعے پوری دنیا میں آتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے جو آپ طریقہ کار رائج کر رہے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، ایسے ملک میں نہیں ہوتا جہاں پہ 70-72 سال سے لوگوں کو ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ہے۔ آپ مرحلہ وار ایسا کریں اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ تاجر بھوکا مر جائے۔ چھوٹا دکاندار، چھوٹا تاجر کا بہت برا حال ہے۔ اور اب یہ جو فکس ٹیکس کا جو مسئلہ اس وقت FBR لا رہی ہے، اس سے تاجر بالکل متفق نہیں ہے۔ تاجروں کو آپ دیکھیں کہ کہیں دکان کے رقبے کے اعتبار سے، کبھی ان کے کمرشل میٹر کے حساب سے ان پہ آپ ٹیکس کو فکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، پیٹ فارمولہ نہیں ہے۔ بعض دکاندار ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، بیچارے صبح سے شام تک 1 روپے کی سیل کر کے نہیں جاتے، اور بعض چھوٹی چھوٹی دکاندار پہ کروڑوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ٹیکس دیں وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں، لیکن یہاں پر ساری پرابلم ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں، جو فائلر ہیں۔ ان کو FBR آئے دن نوٹسز بھیجتی رہتی ہے، وہ آئے دن مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ٹیکسوں کے اس قسم کے ایٹماسفیئر میں تاجروں میں ایک بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں ٹیکس نیٹ ورک میں آگے۔ آپ یہ سب کچھ کریں، ضرور کریں، لیکن ان لوگوں کے لیے کریں جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں، اور لوگوں کو ان کے ٹیکس کے فوائد سے آگاہی مہم جاری کریں۔ ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کے کیا فوائد ہیں، وہ ٹیکس نیٹ ورک میں کیوں آئیں۔ لوگ کہتے ہیں جو ٹیکس نیٹ ورک میں آ گئے ہیں ان کا برا حال ہے، تو ہم آ جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس لیے وہ بھاگتے ہیں۔ اور لوگوں کو دوسری بات یہ کہ ایسٹ ڈکلیریشن کے سلسلے میں ایک آگاہی مہم جاری کریں۔ نادرا کے ذریعے FBR کے پاس لوگوں کے ایسٹس کی تمام تفاصیل آ چکی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن لوگ جو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے، تاجر حضرات یا عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں پتہ کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے لیے مہم جاری کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کا تمام ریکارڈ FBR کے پاس ہے، اور وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں اور اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریں۔ تو ایسٹ ڈکلیریشن کریں، آپ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کریں، یہ ضروری ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی ہیوی ڈوز نہ دیں کہ لوگ ہضم نہ کر سکیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فکس ٹیکس کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ FBR کرے وہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، نہ کہ اپنے منظور نظر تاجر رہنماؤں کو آن بورڈ لے کر بار بار فیصلہ کر لیں جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ یہ فیصلے پائیدار نہیں ہوتے۔ آپ جو تاجروں کے صحیح نمائندے ہیں ان کو لیں، ان کو سنیں اور بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی حتمی لائے امر اختیار کریں۔ گورنمنٹ اس وقت جو معاملات تاجروں کے ساتھ اٹھا رہی ہے اس میں ایک ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ تاجروں کو جو پہلے اتنے زیادہ مصروف لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیکس کلیکشن کا ایجنٹ کے طور پہ بھی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ GST کے لیے ہر ماہ اس کو ٹیکس ریٹرن GST کی ریٹرن فائل کرنی پڑے گی۔
6 ماہ کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکشن کی ریٹرن فائل کرنے کے بعد سالانہ جو ریگولر وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتا ہے وہ یہ کرے گا. آپ دیکھیں کہ تاجروں میں کوئی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، ان کی ریشو بہت کم ہے، اور نہ کوئی اتنے بڑے وہ کاروبار کر رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے جو ٹیکس کے جو یہ جو پریکٹیشنر ہیں ان کو فیسیں دے سکیں. تو اس کے لیے خدا را کوئی ایسا تاجروں کو ٹیکس کلیکشن کا ایجنٹ نہ بنائیں، ان کو جو ریگولر اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس حد تک رہنے دیں، ان کے لیے اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اور دوسرا یہ جو میری فردوس عاشق اوان صاحب سے ہماری سیٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایف بی آر میں ہم جھاڑو پھیرنے لگے ہیں. تو وہ جھاڑو کس طرح سے پھیرنے لگی ہیں وہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. سارا سسٹم آج اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا جوں کا توں کھڑا ہے، تاجروں کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حل نکالا جائے. اور دوسرا یہ کہ CNIC کا ایشو جس کے اوپر تاجروں کو بہت بڑا اعتراض ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو لین دین ہے آپ چیکوں کے ذریعے کریں، اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کریں. جب آپ ایک مینوفیکچرر سے ہول سیلر اور پھر اپنا ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر اور اینڈ یوزر تک جب یہ لوگ CNSE دیں گے تو یہ CNSE تو مذاق کا ہو گیا، تمام مذاق بن گیا. تو CNSE بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے تاجر کا تمام ریکارڈ آپ کے پاس ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کو CNSE کی جو پابندی ہے اس سے آزاد کیا جائے، نہ کہ اس کو مزید کمپلیکیٹڈ کر دیا جائے. اور آج تاجر ایک انسان بھی ہے اور ایک پاکستانی بھی ہے. یہاں پر میں اس وقت جو بڑا ہاٹ ایشو یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کاس پہ شب خون مارا ہے. انہوں نے اپنے آئین میں ایک بڑی گھنونی سی ترمیم کی ہے کہ آرٹیکل 370 جو کہ کشمیر کو ایک انفرادی حیثیت دیتا تھا، ایک علیحدہ حیثیت دیتا تھا، اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو سیبوٹاج کر دیا ہے. اور اس کے بعد اب کشمیر کو فلسطین بنا دیا گیا ہے. ٹروپس وہاں پہ اور اپنا وہ جو آلات جنگ کے ہیں وہ بھی بارڈر پہ آگے ہوئے ہیں. اس سے تاجروں میں بہت زیادہ ایک تشویش پائی جاتی ہے. یہاں پر تاجروں کے پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تاجر ہر حال میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. حالات چاہے وہ جنگ کے ہوں یا امن کے ہوں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں. اور ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ خطے کے امن کو تباہ و برباد نہ کرے. یہ اسرائیل اور فلسطین نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا ہے، جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو ایک فوجی، عسکری اور نیوکلیر پاور ہیں. تو دنیا کے جو بقا کو اس کو تباہ و برباد نہ کرنے کی یہ کاوش کی جائے. کشمیریوں کا کشمیر ہے، وہاں پہ کسی کو جائیداد خریدنے، انڈسٹری لگانے، ووٹ اور وہاں پہ کاروبار کرنے کا جیسے پہلے کوئی حق نہیں تھا، اب بھی ہم تاجر یہاں ہندوستان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جوں کا توں رہنے دے، خطے کے امن کو تباہ و برباد نہ ہونے دیں. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جنگ کرنے کے بعد بھی ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. ہوش کے ناخن لیں اور خطے کے امن کو برباد نہ کریں، اور اس خطے کے لوگوں کے لیے، دونوں ملک کے لوگوں کے لیے، ان کی غربت کو مٹانے کے لیے کام کریں. یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے کام کریں. یہاں پر آپ ہمسائے ہیں، ہمسایوں کی طرح، اچھے ہمسایوں کی طرح رہ کر آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں اور ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں.